بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر زہرہ خان، سینا پبلک اسکول اینڈ کالج پبی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم شامل نصاب اردو قواعد کا ایک اہم موضوع جو اصلو ہے ہمارا، وہ ہے جملے کی تکتی اجزاء میں کرنا۔ تو بچے، سب سے پہلے ہم جملہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو جملہ کسے کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو مکمل مطلب اور مفہوم ادا کرے، یعنی جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ بچے، جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ تو بچے، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے جو کلام کو پورا کرتا ہے اور سننے والے کو اس جملے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس تعلق کو قواعد میں یعنی گرامر میں اسناد کہتے ہیں۔ بچے، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے، اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ بچے، یاد رکھیں کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جس کو ہم ناؤن بھی کہتے ہیں، یعنی مسند الیہ جو ہوگا وہ اسم ہوگا، اور مسند کبھی تو اسم ہوتا ہے لیکن کبھی فعل ہوتا ہے۔ اب جملے کی اقسام پر بات کرتے ہیں۔ تو جملے کی دو اقسام ہے، ایک ہے جملے اسمیہ اور دوسرا ہے جملے فعلیہ۔ بچے، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ بھی آپ لوگ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب ہم جملے اسمیہ پر بات کریں گے۔ جملے اسمیہ کسے کہتے ہیں کہ جس جملے کا مسند الیہ اور مسند اسم ہو اور فعل ناقص آئے، ایسا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس جملے کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں فعل ہو، تو ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے تین بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، مسند الیہ، مسند اور فعل ناقص۔ اب مثال دیکھتے ہیں، جیسے عالیہ ذہین ہے۔ بچے، اس جملے میں عالیہ مسند الیہ ہے، ذہین ہونا کیا ہے؟ یہ مسند ہے اور ہے فعل ناقص ہے۔ جواد دیانتدار ہے، تو جواد مسند الیہ ہے، دیانتدار مسند ہے اور ہے فعل ناقص ہے۔ بچے، جملے اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس جملے اسمیہ کے تین اجزاء کون سے ہیں؟ مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ اب ہم جملے فعلیہ پہ بات کرتے ہیں۔ تو جملے فعلیہ کبھی فاعل اور فعل سے بنتا ہے، جیسے سدرہ آئی، تو سدرہ فاعل ہے اور اس کا آنا فعل ہے۔ اور کبھی جملہ اسمیہ فاعل، علامت فاعل، مفعول اور فعل سے بنتا ہے، جیسے ہیرا نے سبق پڑھا۔ اس جملے میں ہیرا فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، سبق مفعول اور پڑھا فعل ہے۔ تو بچے، بات ہو رہی تھی تکتی پر۔ تکتی کسے کہتے ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ جملے کی تکتی کرنا اجزاء میں۔ تو بچے، تکتی کا لفظی معنی کیا ہے؟ تکتی کا مطلب ہے قطع کرنا یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی کسی جملے یا شعر کے اجزاء کو اس طرح الگ الگ کرنا کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ آیا یہ ہمارے پاس مبتدا ہے، خبر ہے، فعل ناقص ہیں اگر جملے اسمیہ کی بات ہو، اور اگر جملے فعلیہ کی بات ہو تو آیا یہ ہمارے پاس فاعل ہے، فعل ہے، یا فعل، فاعل اور مفعول ہے، یا فاعل ہے، علامت فاعل ہے، مفعول ہے یا فعل ہے۔ یعنی جملے کے ہر جز کو، ہر حصے کو ہم نے الگ الگ کرنا ہے اور اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ تو بچے، اب ہم جملے اسمیہ کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور اس کی تکتی کرتے ہیں۔ تو بچے، جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جملے اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جملے میں، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تکتی کرتے ہوئے ہم نے مسند الیہ کو مبتدا لکھنا ہے اور مسند کو خبر لکھیں گے۔ اب مثال دیکھتے ہیں، ہیرا ذہین ہے۔ ہیرا ذہین ہے، اس میں ہیرا مبتدا یعنی مسند الیہ ہے، ذہین کیا ہے؟ یہ خبر ہے یعنی کہ مسند ہے، اور ہے فعل ناقص ہے۔ ایک اور مثال ہے کہ سدرہ پیاری ہے۔ تو سدرہ کیا ہے؟ سدرہ مبتدا ہے، پیاری ہونا خبر ہے اور ہے فعل ناقص ہے۔ اب ہم جملے فعلیہ کی تکتی کریں گے اجزاء میں۔
تو مثال ہے ہمارے پاس حیا نے نماز پڑھی. بچے حیا فاعل ہے جو کہ مسند الیہ ہے. نے علامت فاعل ہے. بچے یاد رکھیں کہ نے فاعل کی علامت ہے، یہ ہمیشہ فاعل کے ساتھ آتا ہے. نماز مفعول ہے اور پڑھی فعل ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. علی اسکول جاتا ہے. تو اس مثال میں علی فاعل ہے، اسکول مفعول ہے، جانا فعل ہے اور ہے فعل ناقص ہے. ایک اور مثال ہے کہ سدرا نے دودھ پیا. بچے سدرا فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، دودھ مفعول ہے اور پیا فعل ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بچے آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ آن لائن سیشن میں اس پر مزید ڈسکشن کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.